السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہ عجیب نظروں سے ملک کافور کے اس ہاتھ کو دیکھتی رہی جس میں زہر آلود خنجر چمک رہا تھا۔ ملک کافور کسی غضبناک بھیڑیے کی طرح آگے بڑھتا رہا اور ناہید رباب بند دروازے کی جانب پیچھے ہٹتی رہی، یہاں تک کہ کمرے کا درمیانی فاصلہ ختم ہو گیا اور ناہید کی پشت اس دیوار سے جا لگی جس کے قریب صندل کی لکڑی کا مہکتا ہوا دروازہ تھا، اور دروازے کے باہر وہ زندگی تھی جس کی تلاش میں بے شمار انسان دن رات سرگرداں رہتے ہیں۔ ناہید رباب کی نظریں ملک کافور کے چہرے پر مرکوز تھیں، اور ملک کافور کے انداز غضب میں وہ تمام صفاکیاں شامل تھیں جو پیشہ ور قاتلوں کا سرمایہ ہوتی ہیں۔ نمک حرام رقاصہ، آخر تو مجھے کیا سمجھتی ہے؟ ملک کافور اس اعلیٰ نسب دوشیزہ کو نہایت غلیظ لہجے میں پکار رہا تھا جسے گردش وقت نے علاء الدین خلجی کے ایک حقیر غلام کے سامنے ناچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ پھر جب مجبوریاں حد سے گزر گئیں تو ناہید نے اپنے چہرے سے مصلحت کی نقاب اتار پھینکی اور منافقت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے الفاظ کو ان کی حقیقی آزادی بخش دی۔ کئی برسوں سے سینے میں دہکتی ہوئی آگ نے ناہید کے ہونٹوں کو جلا ڈالا۔ تو وہ ہے جس نے نسل آدم کی دو جنسوں کو سرے بازار رسوا کیا ہے۔ ناہید رباب کی آواز ابھری تو ملک کافور کے کمرے میں ہر طرف انگارے بکھر گئے۔ مجھ لاوارث اور کمزور عورت پر اپنی مردانگی کیوں آزماتا ہے؟ سلطان علاء الدین کے چہیتے بہادر افواج کے سپہ سالار، اگر تجھ میں ہمت ہے تو اہل دربار سے سوال کر کہ تو کون ہے؟ خلجی حکمراں سے پوچھ کہ وہ تجھے کیا سمجھتا ہے؟ ملک کافور کی ایک ادنا کنیز نے آج اسے وہ آئینہ دکھایا تھا کہ جس کے سامنے تمام آئینے دھندلے پڑ گئے تھے۔ ملک کافور اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھا، پھر اس کا ہاتھ بلند ہوا۔ ایک لمحے کے لیے ملک کافور نے سوچا کہ رقاصہ اپنی جان بچانے کے لیے چیخے گی یا مزاحمت کرے گی، مگر ناہید نے اس کے دونوں اندازوں کو جھٹلا دیا تھا۔ ناہید کمرے کے صندلی دروازے سے ٹیک لگائے اس طرح دست قاتل کو دیکھ رہی تھی جیسے وہ اس کے محبوب کا ہاتھ ہو جس میں زہر آلود خنجر کی بجائے مہکتے ہوئے پھولوں کا گجرا ہو، اور جو ساعت کیف و نشاط میں اس کے گلے کا ہار بننے والا ہو۔ ملک کافور کا ہاتھ بار بار فضا میں بلند ہو کر ناہید کے شاداب جسم کو مشق ستم بناتا رہا۔ علاء الدین خلجی کے منظور نظر کا ہر وار ناہید کے سینے پر شفق رنگ نشان چھوڑتا جا رہا تھا، اور وہ سیمتن رقاصہ اس طرح زخم کھا رہی تھی جیسے کوئی مرد شجاع میدان میں اس خوف سے پیٹ نہیں موڑتا کہ تاریخ میں اس کے نام کے ساتھ رسوائیاں رقم ہو جائیں گی۔ ناہید رباب نے بھی اس طرح زخم کھائے کہ جب وہ نیم جاں ہو کر فرش پر گری تو سارے زخم سینے پر روشن تھے۔ پشت پر ملک کافور کے خنجر کا ایک نشان بھی نہیں تھا۔ تو نے اپنی گستاخی کا انجام دیکھ لیا؟ ملک کافور نے خون میں نہائی ہوئی رقاصہ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ ایک کیڑا اس وقت تک محفوظ رہتا ہے جب تک وہ اپنے آقا کے سائے سے دور دور چلتا ہے۔ حکمرانوں کی قدم بوسی حشرات الارض کے لیے موت کا پیغام بن جاتی ہے۔ ہماری عظمتوں کی قبا کو داغدار کرنے والوں کے ساتھ فرشتہ اجل یہی سلوک کرتا ہے۔ ملک کافور کے لہجے میں خدائی کے دعوے داروں جیسا غرور سمٹ آیا تھا۔ ناہید نے بمشکل اپنی بند ہوتی ہوئی آنکھوں کو کھولا اور لرزتے ہوئے لہجے میں آخری الفاظ ادا کیے۔ ملک کافور، میں جا رہی ہوں کہ اس دنیا کی ہر شے جانے ہی کے لیے آئی ہے۔ مجھے معلوم ہے کہ تجھ سے میرے خون ناحق کا حساب طلب کرنے والا کوئی نہیں ہے، مگر یاد رکھنا کہ اس زمین پر حشر سے پہلے ایک اور حشر برپا ہوگا۔ جہاں میرا لہو گرا ہے تو بھی اس جگہ اپنی قبر کھود لے، کہیں ایسا نہ ہو کہ زمین تیرا جسم قبول کرنے سے منحرف ہو جائے۔ اس کے ساتھ ہی ساز تھم گئے، رقص زندگی ختم ہو گیا اور پازیب ٹوٹ کر بکھر گئی۔ نہ مدعی نہ عدالت، حساب پاک ہوا۔ یہ خون خاک نشینہ تھا، رزق خاک ہوا۔ کچھ دیر بعد ملک کافور کے معتمد پہرے دار سپاہی رقاصہ ناہید رباب کی لاش اٹھا کر لے گئے اور کسی ویران قبرستان میں
وہ دوشیزہ دفن کر دی گئی جس کا نہ کوئی وارث تھا اور نہ جس کی نماز جنازہ پڑھی گئی، اگرچہ ملک کافور سے اس خون کا حساب مانگنے والا کوئی نہیں تھا، لیکن شدید وحشت و اضطراب نے رات بھر اسے سونے نہیں دیا۔ رقاصہ کے قتل نے اس کی آنکھوں سے نیند نہیں چھینی تھی۔ یہ تو سیاست کا پرانا مشغلہ تھا کہ جب جوان ہوں بچے تو قتل ہو جائیں۔ ملک کافور کی یہ کربناک بے چینی محض اس لیے تھی کہ آج اسے پہلی بار اپنی حیثیت کا اندازہ ہوا تھا۔ ملک کافور کا خیال تھا کہ جلال شاہی نے رعایا سے ان کی زبانیں چھین لی ہیں اور وہ گنگوں کی بستی پر قابض ہے، مگر آج اس خوش فہمی کا پردہ بھی چاک ہو گیا تھا اور ملک کافور اس راز کو جان چکا تھا کہ ہر منہ میں زبان موجود ہے۔ جب ایک رقاصہ اسے فحش ترین گالی دے سکتی ہے تو پھر امرائے دربار ملک کافور اس سے آگے نہ سوچ سکا۔ چند ساعتوں کے لیے ملک کافور کے دل میں سلطان علاء الدین خلجی کے خلاف نفرتوں کا طوفان اٹھا، مگر اس طوفان کی حقیقت پانی کے ایک بلبلے سے زیادہ نہیں تھی۔ سطح آب پر نفرت کا وہ حباب فوراً ہی ابھر کر ڈوب گیا اور ملک کافور کا پورا جسم اس خوف سے کانپنے لگا کہ کسی دیوار یا قندیل و فانوس نے اس کے خیالات کو نہ پڑھ لیا ہو اور پھر یہ راز سلطان تک منتقل نہ کر دیا جائے۔ اسی قسم کے اندیشوں نے ملک کافور کی پشت بستر سے نہ لگنے دی، یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ دربار کی آراستہ ہونے سے پہلے ہی ملک کافور نے علاء الدین خلجی سے خلوت میں حاضر ہونے کی اجازت مانگی۔ پھر جب سلطان نے اسے شرف حضوری بخشا تو وہ گریہ و زاری کرتا ہوا فرما روائے ہند کے قدموں سے لپٹ گیا، اشک ریزی کے دوران رقاصہ کے قتل کا پس منظر بیان کیا اور پھر ایک ادائے خاص کے ساتھ علاء الدین خلجی سے شکایت کرتے ہوئے کہا، سلطان معظم، اس نے مجھے آپ کے حوالے سے دنیا کی غلیظ ترین گالی دی تھی، اس لیے غلام یہ سب کچھ برداشت نہ کر سکا۔ علاء الدین خلجی نے ملک کافور کے اس جابرانہ فعل کی رواداد خاموشی سے سنی اور پھر نہایت تحقیر آمیز لہجے میں بولا، ملک، ہم نے تجھے یہ اختیارات نہیں دیے ہیں کہ تو لوگوں کی زندگی سے موت کا کھیل کھیلے۔ ان حرکتوں سے خوش آمدیوں اور حاشیہ برداروں کا کیا بگڑے گا؟ رسوائی تو ہماری ہوگی۔ لوگوں کی زبانیں چپ رہیں گی تو دل چیخ اٹھیں گے کہ ان کا سلطان خواب غفلت میں سو گیا ہے۔ ہمارے نامہ اعمال میں اس قدر تہمتیں تحریر نہ کر کہ ہمارا قہر بیدار ہو جائے اور پھر تیری محبوبیت بھی ہمارے جبر کے اس سیلاب کو نہ روک سکے۔ تجھے ہر قدم پر اس کا لحاظ رہنا چاہیے کہ رعایا کی جان و آبرو کی حفاظت سلطان کا فرض اولین ہے۔ یہ کہہ کر علاء الدین خلجی نے منہ پھیر لیا اور ملک کافور سر جھکائے ہوئے کمرے سے نکل گیا۔ ناہید رباب کی حقیقت بیانی اور رانی پدمنی کی شعلہ سمانی نے ملک کافور کو پاگل کر دیا تھا۔ وہ مسلسل اس حادثے کے بارے میں سوچ رہا تھا جو ابھی رونما نہیں ہوا تھا۔ اگر وہ حادثہ پیش آ جاتا تو ملک کافور کے خیال میں دربار شاہی زیر و زبر ہو کر رہ جاتا۔ ایک طرف رانی پدمنی اس کی محبوبیت پر شب خون مارتی اور دوسری طرف علی عامر آفریدی ایک قزاق کا کردار ادا کرتے ہوئے اس کا اقتدار لوٹ لیتا۔ اس طرح رانی پدمنی اور آفریدی بیک وقت اس کے رقیب بن کر رہ گئے تھے۔ رانی پدمنی میری پہنچ سے دور ہے، ملک کافور نے ایک وحشت زدہ انسان کی طرح خود کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، لیکن آفریدی نے ابھی دہلی کی حدود سے باہر قدم نہیں نکالا ہے، ابھی وقت میری گرفت میں ہے۔ اگر یہ گرفت کمزور ہو گئی تو پھر وقت کی رفتار کو اپنے حق میں نہیں موڑا جا سکے گا۔ اس خیال کے آتے ہی ملک کافور کی ساری توجہ علی عامر آفریدی کی ذات پر مرکوز ہو گئی۔ دربار برخاست ہونے کے بعد ملک کافور علی عامر آفریدی سے تنہائی میں ملا۔ آفریدی، تمہیں یہ کامیابیاں اور سلطان کی یہ قربتیں مبارک ہوں۔ ملک کافور کا لہجہ بظاہر عامیانہ تھا، مگر اس کے ایک ایک لفظ میں نفرت و حقارت پوشیدہ تھی۔ علی عامر چند لمحوں تک سلطان علاء الدین خلجی کے محبوب غلام کو بغور دیکھتا رہا، پھر آہستہ آہستہ رک کر کہنے لگا، میری یہ کامیابیاں کوئی نئی بات نہیں۔ تاریخ گواہ ہے کہ جواں مردوں اور سرفروشوں کو خدائے عزیز و جلیل نے
اسی طرح سرفراز کیا ہے۔ جمع مردوں سرفروش۔ ملک کافور کا قہقہا بلند ہوا۔ آفریدی کی جو توہین الفاظ کے ذریعے نہیں ہو سکی تھی، اس کی تکمیل ملک کافور کے قہقہے نے کر دی تھی۔ آج معلوم ہوا کہ تم جمع مرد بھی ہو اور سرفروش بھی۔ ملک کافور نے اپنی جگہ طے کر لیا تھا کہ آج وہ بہر عنوان آفریدی کی تذلیل کرے گا۔ تم اپنے موجودہ اعزاز کو ذاتی کوششوں کا نتیجہ سمجھتے ہو؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ سلطان کی بیجا خوشامد نے اس درجے تک پہنچایا ہے؟ ملک کافور نے بڑی عیاری کے ساتھ ایک غیرت مند افغان کی رگ احساس پر مکمل ضرب لگا دی تھی۔ اس نازک موقع پر علی عامر اپنی قبائلی صفات کی وجہ سے قہر و غضب کا آتش فشاں بن سکتا تھا، مگر فطرتاً وہ نہایت متحمل مزاج نوجوان تھا۔ اس لیے ملک کافور کی بات سن کر کچھ دیر تک مسکراتا رہا، پھر بڑے معنی خیز انداز میں کہنے لگا، خیر، مجھے تو خوشامد نے اس منصب تک پہنچایا ہے، مگر تم اپنے بارے میں سوچو، کہتی ہے تم کو خلق خدا غائبانہ کیا؟ اتنا کہہ کر علی عامر آفریدی اٹھ کھڑا ہوا تھا، پھر جاتے جاتے اچانک ٹھہر کر بولا تھا، ملک کافور، خدا کسی کسی انسان کو یہ توفیق دیتا ہے کہ وہ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھ سکے۔ کاش تمہیں بھی یہ سعادت حاصل ہو جائے کہ تم آئینے میں ایک بار اپنا چہرہ دیکھ لو، پھر کسی کی غیرت اور مردانگی کا اس طرح مذاق نہیں اڑاؤ گے۔ علی عامر آفریدی نے مہذب لہجے میں سب کچھ کہہ دیا تھا، مگر بے حیا لوگ شائستگی اور تہذیب کی زبان نہیں سمجھتے۔ پتھر کے دل پر کسی گلاب کی پنکھڑی کے گرنے کا کیا اثر ہوگا، سوائے اس کے کہ وہ گلاب کی پنکھڑی بکھر کر خود اپنا ہی وجود کھو بیٹھے۔ علی عامر کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ ملک کافور کے دل میں اس کی طرف سے حسد کا جو غلیظ رنگ جذبہ بہت دن سے پرورش پا رہا تھا، آج وہ ایک لمحے میں اپنی تمام تر کثافتوں کے ساتھ جوان ہو گیا تھا۔ علی عامر ایک بلند حوصلہ اور شجاع انسان تھا، اس لیے اس نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ ملک کافور کے چہرے پر خباثتوں کے کتنے رنگ ابھر آئے ہیں۔ زندگی کا یہی وہ موڑ تھا جہاں پہنچ کر علی عامر آفریدی جیسا فرض شناس نوجوان ملک کافور کی دشمنی اور اذیت رسانی کا مستقل نشانہ بن گیا تھا۔ اگر آفریدی ایک لمحے کے لیے ٹھہر جاتا تو ملک کافور کی زبان سے ادا ہونے والے وہ الفاظ سن لیتا جو ہر دور کی سازش کرنے والوں نے ہزار پردوں میں چھپ کر کہے ہیں۔ ملک کافور کہہ رہا تھا، آفریدی، یہ مت سوچ کہ دنیا مجھے کیا کہتی ہے، یہ دیکھ کہ آنے والا زمانہ تیرے ساتھ کیا سلوک کرے گا۔ اس کے بعد ملک کافور کینہ پروری کی آگ میں سلگتا ہوا محل واپس چلا گیا، اور اس کے پراگندہ ذہن میں علی عامر کے خلاف مختلف تصورات ابھرنے لگے۔ پھر اسی رات ملک کافور نے دربار شاہی کی ایک اور رقاصہ زہرا جمال کو طلب کیا۔ یہ ایک ایسی رقاصہ تھی جو دوسری لڑکیوں کے ہجوم میں اپنے فن کا مظاہرہ کر کے سلطان علاء الدین خلجی اور دوسرے امرائے سلطنت کا دل بہلایا کرتی تھی۔ اگرچہ وہ فن رقص سے بخوبی واقف تھی، لیکن ملک کافور کی سفارش حاصل نہ ہونے کے سبب دربار شاہی میں زہرا جمال کا فن بجھا بجھا نظر آتا تھا۔ اس نے ملک کافور سے دبے لہجے میں کئی بار اس ناقدری فن کی شکایت بھی کی تھی، مگر ملک کافور ہمیشہ یہ کہہ کر خاموش ہو جاتا، تمام رقاصائیں گلا کرتی ہیں، مگر انہیں اس حقیقت کا علم نہیں کہ چشم خریدار میں رہنا دنیا کا مشکل ترین کام ہے۔ اس دل شکنی کے بعد زہرا جمال اپنے روشن مستقبل سے مایوس ہو گئی تھی، اور اب اس کی زندگی محض ایک ایسا کھلونا تھی کہ جس کی طرف سلطان یا دوسرے درباری دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، اور شاہی مجلس کیف و نشاط میں اس کا داخلہ عام خدمتگاروں کی نظر کرم کا مرہون منت ہو کر رہ گیا تھا۔ مگر آج جب ملک کافور نے اسے تنہائی میں طلب کیا تھا تو وہ چند لمحوں کے لیے چونک اٹھی تھی۔ زہرا جمال کا خیال تھا کہ شاید اس کے مقدر کے سنورنے کی گھڑی آ گئی ہے، ورنہ سلطان کا سب سے منہ چڑھا مصاحب اسے اس طرح طلب نہ کرتا۔ اپنے بے شمار ناآسودہ جذبات اور منتشر خیالات میں گھری ہوئی زہرا جمال ملک کافور کی عشرت گاہ میں داخل ہوئی۔
چند لمحوں تک وہ عالم حیرت میں کھڑی اس کمرے کی آرائش کو دیکھتی رہی جس پر دنیا پرستوں کے بقول جنت ارضی کا گمان ہوتا تھا۔ زہرا جمال یہاں آ کر کھوسی گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ دنیاوی آسائشوں سے محروم زہرا جمال اپنے پیاسے خوابوں کے جزیرے میں مبہوت کھڑی تھی کہ ملک کافور نے گرجدار آواز میں اسے پکارا۔ کیا سوچ رہی ہے لڑکی؟ کچھ نہیں حضور۔ زہرا جمال خوابوں کے اجنبی کوچے سے نکل آئی تھی اور اب اس کے چہرے پر سراسیمگی اور ندامت کا گہرا عکس نظر آ رہا تھا۔ ہم تیرے دل سے واقف ہیں کہ وہاں کیسی کیسی حسرتیں کروٹیں لے رہی ہیں۔ ملک کافور کا لہجہ ٹھہرا ہوا تھا، مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ سلطان علاء الدین خلجی کا یہ خبیث فطرت مہرہ زندگی کی بساط پر کیسی خوفناک چال چلنے والا ہے۔ نہیں حضور، ہم اس بستی کے رہنے والے ہیں جہاں کے لوگ خواب نہیں دیکھ سکتے۔ زہرا جمال کی آواز سے روح کا کرب جھلک رہا تھا۔ بس کچھ دیر کے لیے اپنے اطراف پر یہ بے قرار نظریں ٹھہر جاتی ہیں۔ دوسروں کے بہکنے کو خواب کون کہہ سکتا ہے؟ خواب تو وہ ہوتے ہیں جن میں انسان کھو کر رہ جاتا ہے۔ وقت تو مجھے کھونے کی فرصت ہی نہیں دیتا۔ اگر جبراً ان وادیوں میں کھونے کی کوشش کرتی ہوں تو یہ سنگ دل گھنگرو بتا دیتے ہیں اور یہ بے رحم پائل جھنجھوڑ کر جگا دیتی ہے۔ زہرا جمال کے دل کا درد خون ہو کر اس کے ہونٹوں سے بہہ رہا تھا۔ لڑکی، تو ٹھیک کہتی ہے۔ ملک کافور کے چہرے پر عیارانہ مسکراہٹ ابھر آئی۔ یقیناً تجھے خواب دیکھنے کا حق حاصل نہیں، مگر دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کسی بھی شخص کو ہر رنگ کے خواب دکھانے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اگر تو میرے حکم پر عمل کرے گی تو میں تجھے تیری زندگی کا سب سے سنہری خواب دکھاؤں گا۔ رقاصہ کسی بچے کی طرح مچل اٹھی۔ سرکار، یہ کنیز تو پیدا اسی لیے ہوئی ہے کہ آپ کی ایک جنبش چشم پر قربان ہو جائے۔ تو عامر علی افریدی کو پہچانتی ہے؟ اچانک ملک کافور نے زہرا جمال سے ایک غیر متوقع سوال کر ڈالا۔ وہی سردار افریدی جنہیں کئی جنگوں میں فتوحات حاصل ہوئی ہیں اور جو آج کل سلطان کے بہت قریب نظر آتے ہیں۔ زہرا جمال نے علی عامر سے شناسائی کا اس طرح اعتراف کیا جیسے وہ اس افغان زادے کے حالات سے بہت زیادہ باخبر ہو۔ سردار افریدی نہیں، صرف علی عامر افریدی۔ یکایک ملک کافور غضبناک ہو گیا تھا۔ اس بے نام انسان کو سرداری کے مرتبے تک میں نے پہنچایا ہے۔ میری نگاہ کرم سے پہلے اسے یہاں کون جانتا تھا؟ اس کی تمام فتوحات بھی میری جنگی حکمت عملی کا صدقہ ہے۔ بات اچانک بگڑ گئی تھی، اس لیے زہرا جمال نے ذہانت سے کام لیتے ہوئے کہا، آپ کو ان احسانات کے شمار کرانے کی کیا ضرورت ہے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ آفریدی آپ کا ممنون کرم ہے۔ حضور، یقیناً ایسا ہی ہے۔ ملک کافور کا غصہ بظاہر کم ہو گیا تھا، مگر لہجے کی رعونت اب بھی برقرار تھی۔ جس طرح ہم نے آفریدی کو پستی سے اٹھا کر منزل عروج تک پہنچایا ہے، اسی طرح ہم تیرے خوابوں کو بھی شرمندہ تعبیر کریں گے۔ ملک کافور کی گفتگو میں ابہام تھا۔ مجھے حکم دیجیے۔ جوش جذبات سے زہرا کی آواز کانپ رہی تھی۔ میں تو حضور کے ہونٹوں سے ادا ہونے والے ایک ایک لفظ کی پابند ہوں۔ رقاصہ کو اس بے قراری کے ساتھ آمادہ پا کر ملک کافور نے اپنا وہ غلیظ منصوبہ پیش کر دیا۔ تم آج ہی آفریدی کے مکان پر جا کر اس کی ماں اور بہن کے سامنے اس راز کو فاش کرو گی کہ علی عامر نے محبت کے جھوٹے خواب دکھا کر تمہیں برباد کیا اور اب شادی سے انکار کر رہا ہے۔ یہ کہتے کہتے ملک کافور کے چہرے پر انسانی فطرت کی تمام سیاہیاں ابھر آئی تھی۔ حضور، یہ کیسے ممکن ہے؟ زہرا جمال کی آواز بجھتے ہوئے چراغ کی مانند تھر تھرا رہی تھی۔ دربار کے تمام لوگ سردار آفریدی کو پہچانتے ہیں کہ انہیں کیف نشاط کے ان ہنگاموں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ اقتدار کے باوجود کسی نے ان کے قدموں کو لڑکھڑاتے نہیں دیکھا۔
پھر میں یہ کس طرح کہہ سکوں گی کہ ان کے بہکے ہوئے قدم میرے مکان تک آئے اور مجھے برباد کر کے چلے گئے؟ میں نے تو کبھی ان کی نظروں کو بھی بہکتے ہوئے نہیں دیکھا، پھر میں کیسے ان کے نام کے ساتھ یہ سنگین تہمت منسوب کر سکوں گی؟ تو پھر یہ تہمت خود تجھ پر لگ جائے گی۔ ملک کافور بے قابو شعلے کی طرح بھڑک اٹھا۔ جسم فروشی کی تہمت نہیں کہ یہ تو تیری زندگی ہے، ہم تجھ پر موت کی تہمت لگائیں گے، وہ موت جو ہمارے حکم سے آتی ہے تو پھر ٹلتی نہیں۔ زہرا جمال سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ ملک کافور اس کی ترسی ہوئی آنکھوں کو اس قدر لرزہ خیز خواب دکھائے گا۔ رقاصہ کے دل کی دھڑکنیں پہلے ہی بے ترتیب ہو چکی تھی، اب آنکھوں کے سامنے تباہیوں کا دھواں بھی پھیلنے لگا تھا۔ پھر وہ اپنے قدموں کا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ملک کافور کے سامنے ہی سنگ مرمر کے فرش پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ دوسرے ہی لمحے ملک کافور نے اسی قبیلے کی چند جوان عورتوں کو اپنے کمرے میں طلب کیا اور پھر تھوڑی دیر بعد کسی مخصوص خوشبو کے استعمال سے زہرا جمال ہوش میں آ گئی۔ ملک کافور کی آنکھ کے دوسرے اشارے نے ایک بار پھر کمرے کو دوسری عورتوں کے وجود سے خالی کر دیا۔ ملک کافور دوبارہ زہرا سے مخاطب ہوا، بس اب تو اپنے گھر جا اور ہمارے حکم پر عمل کر۔ آفریدی 2-4 دن میں چتور روانہ ہونے والا ہے، اس سے پہلے ہم چاہتے ہیں کہ وہ دہلی کے ہر گلی کوچے میں رسوا ہو جائے، اور پھر ہم تجھے تیرا حق دلانے کے لیے اس خوشامدی پٹھان زادے کو سلطان معظم کی عدالت عالیہ میں کھینچ لائیں۔ منصوبے کی وضاحت ہو چکی تھی، اس لیے رقاصہ زہرا جمال لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ اپنے گھر چلی گئی، جہاں ایک اندھی ماں اور معصوم بہن بھائی اس کا انتظار کر رہے تھے۔